شرح احسان بلائی کرنا، اساءت برائی کرنا کی ضد ہے۔ احسان یہ ہے کہ انسان خوب بلائیاں کرے اور برائیوں کا روک کرے، چنانچہ وہ بندوں کے ساتھ اپنے مال، مرتبہ، علم اور جسم کے ذریعے خوب بلائیاں کرے۔ مالی بلائی یہ کہ مال خرچ کرے، صدقہ زکوٰۃ دے۔ سب سے عمدہ مالی احسان زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام اور اس کی عظیم عمارت کا ایک رکن ہے۔ اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نفقہ ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ان واجب نفقات کا جو انسان اپنی بیوی، والدین، بچے، برادران، بھتیجے، بھانجیوں، چچاؤں، پھوپھیوں اور خالاؤں وغیرہ پر صرف کرتا ہے۔ پھر وہ صدقہ جو مستحقین، صدقہ مساکین پر صرف کرتا ہے، جیسے طالب علم وغیرہ۔ مرتبے کی بلائی اور احسان یہ ہے کہ لوگ مختلف رتبے کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پہنچ سرکاری آدمیوں تک ہوتی ہے، چنانچہ انسان اپنی بلائی رتبہ اور مرتبہ کی شکل میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے پاس لوگ آتے ہیں اور اس سے کسی سرکاری عہدے دار کے یہاں کسی پریشانی کو ختم کرانے یا کسی فائدے کے سلسلے میں سفارش کے طالب ہوتے ہیں۔ علمی احسان یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے علم صرف کیا جائے۔ اس طرح کے عمومی اور خصوصی محفلوں اور نشستوں میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے، یہاں تک کہ محفل قہوہ نوشی کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کو تعلیم دینا اور سکھانا تمہارا احسان ہے، چاہے تم عام مجلس ہی میں کیوں نہ ہو رہا ہو۔ لیکن اس سلسلے میں حکمت سے کام لو، ان کے اوپر بوجھ نہ بن جاؤ کہ جہاں بھی بیٹھو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع دیکھ کر واعظ فرماتے اور زیادتی سے کام نہیں لیتے تھے، کیونکہ طبیعتیں تھک جاتی اور بیزار ہو جاتی ہیں۔ اگر بیزار ہو گئے تو بھوجل اور کمزور ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے واعظ و نصیحت کرنے والے کی تولانے سے خیر ہی کو ناپسند کرنے لگے۔ لوگوں کے ساتھ جسمانی احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا سواری کے سلسلے میں آدمی کی اعانت کرنا، اسے سواری پر سوار کرا دینا یا اس کے لیے سواری پر اس کا سامان چڑھا دینا صدقہ ہے۔ ایک آدمی جس کی تم اعانت کرتے ہو، اس کے ساتھ اس کا سامان لدوا دیتے ہو یا اسے راستہ بنا دیتے ہو یا اس جیسے کام سب کے سب احسان ہے۔ یہ ساری باتیں اس احسان سے متعلق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان کی بات ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ بندے کی ایسی عبادت طلب و شوق ہے، اور عبادت طلب و شوق ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ میں ایک ایسا جذبہ محسوس کرتا ہے جو اسے اس عبادت پر ابھارتا ہے، کیونکہ اس کو ایسی چیز کی طلب ہوتی ہے جو کہ اسے محبوب ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرتا ہے جیسے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو، چنانچہ وہ اللہ ہی کا قصد کرتا ہے، اسی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسی کی قربت تلاش کرتا ہے۔ پس اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت خوف و فرار ہے اور احسان میں دوسرے مقام پر ہے۔ اگر عبادت الہی میں تمہیں یہ احسان نہیں ہو پاتا
کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اس کی طلب کر رہے ہو اور طبیعت کو اس تک پہنچنے پر آمادہ کر رہے ہو، تو اس طرح عبادت کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر سکو گے جیسے تم اس سے خوف زدہ ہو، اس کی سزا اور اس کے عذاب سے بھاگ رہے ہو۔ تصوف و سلوک والوں کے نزدیک یہ درجہ پہلے سے کمتر ہے۔ عبادت الہی کا مفہوم، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ ہے: بے انتہا محبت ہمراہ فرط ذلت، رحمان کی عبادت کے دو ستون ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ عبادت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے: انتہائی درجہ کی محبت اور انتہائی درجہ کا احساس بے بسی اور ذلت۔ محبت میں طلب پائی جاتی ہے اور احساس ذلت میں خوف و فرار۔ تو یہ ہے وہ احسان جو عبادت الہی میں ہوتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرے گا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہوگا۔ اپنی عبادت کے ذریعے کسی ریاکاری، شہرت یا لوگوں کی تعریف کا طلبگار نہیں ہوگا۔ لوگوں کو اطلاع نہ ہو یا نہ ہو، سب اس کے نزدیک برابر ہوگا۔ بہرحال وہ عبادت میں احسان کرنے والا ہو، بلکہ اخلاص کی تکمیل تو یہ ہے کہ انسان اس بات کے لیے کوشاں رہے کہ لوگ اس کو حالت عبادت میں دیکھنے ہی نہ پائے، اس کی عبادت اپنے رب کے ساتھ پوشیدہ رہے، الا یہ کہ اس کے اظہار میں اسلام یا مسلمان کی کوئی مصلحت ہو۔ مثلاً وہ ایسا آدمی ہے کہ جس کی اتباع و اقتداء کی جاتی ہے اور وہ لوگوں پر اپنی عبادت اس لیے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور اس کے مطابق چلیں، یا وہ اپنی عبادت کا اظہار اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ دوست و احباب بھی عبادت کرنے لگے، تو اس میں خیر اور بھلائی ہے اور ایسی مصلحت پر توجہ بھی دینی چاہیے۔ کبھی کبھی تو اظہار پوشیدگی کی نسبت زیادہ قرین مصلحت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف فرماتا ہے جو اپنی دولت پوشیدگی اور اعلان دونوں طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ جب پوشیدگی قرین مصلحت، نفع بخش اور انابت اللہ کا بڑا سبب اور زیادہ خشوع کا باعث ہو تو رازداری سے کام لیتے ہیں۔ جب اظہار میں اسلام کی کوئی مصلحت دکھائی دے رہی ہو، جیسے کہ اظہار سے اسلام کے قوانین اور طریقے ظاہر ہوں گے، یا مسلمانوں کی کوئی مصلحت ہو کہ وہ بھی دولت خرچ کرنے میں اقتداء کرنے لگیں گے، تو وہ اعلان خرچ کرتے ہیں۔ مومن کی نظر اسی طریقہ پر ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ قرین مصلحت ہوتا ہے، اور جو چیز بھی عبادت میں قرین مصلحت اور لائق منافعت ہو وہ کامل ترین اور افضل ترین ہوگی۔ اس حدیث کے اکثر حصے کی شرح گزر چکی ہے۔ مجموع الفتاوی والرسائل میں بھی اس حدیث پر ہماری ایک شرح ہے۔ متن: تیسرا بنیادی اصول اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے۔ تیسرا بنیادی اصول اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے۔ ان کا نسب یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم قریش میں سے تھے، قریش عرب میں سے ہیں، اور عرب اسماعیل بن ابراہیم خلیل علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ آپ کو 63 سال کی عمر ملی تھی، جس میں سے 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبی اور رسول ہونے کی حالت میں گزرے۔ اقرا کے ذریعے نبی اور مدثر کے ذریعے رسول بنائے گئے۔ آپ کا شہر مکہ ہے۔ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ شرح: یعنی ان تین بنیادی اصولوں میں سے تیسرا اصول جن کی معرفت انسان پر واجب ہے، اور وہ یہ ہے: بندے کی اپنے رب
اپنے دین اور اپنے نبی کی معرفت۔ بندے کی اپنے رب کی معرفت اور اپنے دین کی معرفت پر گفتگو گزر چکی ہے، رہ گئی بات معرفت نبی کی، تو اس میں 5 باتیں ہیں۔ اول، آپ کے نسب کو جاننا۔ آپ کا نسب ہر نسب سے اعلیٰ تھا، کیونکہ آپ ہاشمی، قرشی اور عربی تھے۔ نسب یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ دوم، آپ کی عمر جاننا، آپ کی پیدائش اور ہجرت گاہ کی معرفت حاصل کرنا۔ اسی کو شیخ رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا: آپ کو 63 سال کی عمر ملی، آپ کا شہر مکہ ہے اور آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور وہاں 53 سال تک رہے، پھر مدینہ ہجرت کی اور وہاں 10 سال رہے اور وہی ربیع الاول 11 ہجری میں وفات پائی۔ سوم، آپ کی نبوی زندگی کی معرفت جو کہ 23 سال ہے، کیونکہ جب آپ پر وحی کی گئی اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ کسی شاعر نے کہا ہے: جب سن ہوا 40 تو روشن ہوا سورج نبوت کام رمضان میں۔ چہارم، آپ کس آیت سے نبی اور کس سے رسول بنے؟ آپ نبی اس وقت ہوئے جب آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، یعنی سورۃ العلق: آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے، جس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورۃ العلق آیت نمبر 1 تا 6۔ اور رسول اس وقت ہوئے جب آپ پر اللہ تعالیٰ یہ فرمان نازل ہوا: اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ زیادہ معاوضہ چاہو، اور اپنے رب کے واسطے صبر کرو۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 1 تا 7۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ڈرایا اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا۔ علماء کے اقوال کے مطابق رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہے جس کی طرف کوئی شریعت وحی کی گئی ہو لیکن اس کی تبلیغ کا اسے حکم نہ دیا گیا، اور رسول وہ ہے جس کی طرف کوئی شریعت وحی کی گئی ہو اور اسے اس کی تبلیغ اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہو۔ چنانچہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ پنجم، آپ کیا دے کر اور کیوں بھیجے گئے تھے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وہ شریعت دے کر بھیجے گئے تھے جس میں احکام کی پابندی اور ممنوعات سے دوری دونوں کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ انہیں شرک، کفر اور جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم، ایمان اور توحید کی روشنی میں پہنچا دے، اور وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رضا حاصل کر سکے اور اس کی سزا و غضب سے محفوظ رہ سکے۔ متن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک پر تنبیہ فرمانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ زیادہ معاوضہ چاہو، اور اپنے رب کے واسطے صبر کرو۔ اٹھو پھر ڈراؤ کا معنی یہ ہے کہ آپ شرک سے ڈراتے ہیں اور توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، یعنی توحید کے ذریعے اس کی تعظیم کرو
اور بتوں سے الگ رہو، یعنی بتوں اور بت پرستوں دونوں سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ شرح: یعنی آپ لوگوں کو شرک سے ڈراتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں توحید کی دعوت دیتے تھے۔ یہ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ وہ کوشش کرے، سرگرمی کا مظاہرہ کرے، لوگوں کو شرک سے خبردار کرے اور اس سے انہیں ڈرائے۔ شیخ رحمہ اللہ نے آیت کی تفسیر کر دی ہے۔ مطلب: اس طرح آپ 10 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے۔ 10 سال کے بعد آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا اور آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ آپ نے مکہ میں 3 سال نماز پڑھی، اس کے بعد آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ شرح: یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک اللہ عز و جل کی توحید اور عبادت میں اس کے یکتا ہونے کی دعوت دیتے رہے۔ یعنی آپ کو معراج حاصل ہوئی۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو ہجرت سے پہلے عطا فرمائی تھی۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ حتیم کعبہ میں سوئے ہوئے تھے کہ کوئی آیا اور آپ کے حلق سے لے کر پیٹ کے نچلے حصے تک کو چاک کیا، پھر آپ کا دل نکالا اور جو ذمہ داری آپ نبھانے والے تھے اس کے پیش نظر دل کو حکمت اور ایمان سے پر کر دیا۔ پھر وہ کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک چوپایا لایا جسے براق کہتے ہیں اور جو اپنا قدم حد نگاہ کے قریب رکھتا ہے۔ آپ اس پر سوار ہو گئے، ساتھ میں جبریل امین تھے، یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں آپ اترے اور تمام انبیاء و رسول کے امام بن کر نماز پڑھی۔ سب لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر کرنی مقصود تھی اور یہ بتانا بھی تھا کہ آپ امام متبوع ہیں۔ پھر جبریل آپ کو آسمانی دنیا کی طرف لے چلے اور راستہ دے دیا۔ آپ نے اس آسمان میں آدم کو دیکھا۔ جبریل نے کہا، یہ آپ کے باپ آدم ہے، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا، نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ آپ نے دیکھا کہ آدم کے دائیں ان کے نیک بخت اولاد کی روحیں ہیں اور بائیں بدبخت کے۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے ہیں۔ پھر جبریل آپ کو دوسرے آسمان کی طرف لے چلے اور راستہ مانگا۔ وہاں آپ نے 2 خالہ زاد بھائیوں یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کی خالہ کے فرزند ہیں۔ جبریل نے کہا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا، نیک بھائی نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر جبریل آپ کو لے کر تیسرے آسمان کی طرف چلی اور راستہ مانگا۔ آپ نے وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل نے کہا، یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر جبریل آپ کو لے کر چوتھے آسمان کی طرف چلے اور راستہ مانگا۔ آپ نے وہاں ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل نے کہا، یہ ادریس ہے، انہیں سلام کیجیے۔ انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر جبریل آپ کو لے کر 5 آسمان کو چلے اور راستہ مانگا۔ وہاں آپ نے موسیٰ کے بھائی ہارون بن عمران کو دیکھا۔ جبریل نے کہا، یہ ہارون ہے، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر جبریل آپ کو لے کر 6 آسمان کی طرف
چلے اور راستہ مانگا۔ آپ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل نے کہا یہ موسیٰ ہے، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ جب آگے بڑھے تو موسیٰ رو پڑے۔ کہا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں رو رہا ہوں اس لیے کہ ایک لڑکا جو میرے بعد مبعوث کیا گیا ہے، میری امت سے زیادہ اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ موسیٰ کا رونا ان فضائل کے غم کی وجہ سے تھا جو ان کی امت نہیں پا سکی۔ ان کا رونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے حسد کے باعث نہیں تھا۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر 7ویں آسمان کی طرف چلے اور راستہ مانگا۔ وہاں اپنے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی اور آپ کے فضل و شرف کے اظہار کے طور پر جبریل آپ کو لے کر تمام انبیاء کے یہاں گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل 7واں آسمان میں واقع اس بیت معمور کی طرف اپنی پیٹھ ٹیکے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں اور دوسرے دن وہ واپس نہیں آتے، لیکن دوسرے فرشتے آتے ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک لے جائے گئے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے حسن و جمال نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر دن رات کی 50 نمازیں فرض فرمائی، آپ نے اسے قبول کیا، سلام کیا، پھر نیچے آ گئے۔ جب آپ کا گزر موسیٰ پر ہوا تو انہوں نے کہا تمہارے رب نے تمہاری امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ ہر دن 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا تمہاری امت اسے نبھا نہیں سکے گی، تم سے پہلے میں لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل میں زبردست اصلاحی کام کر چکا ہوں، تم اپنے رب کے پاس واپس چلے جاؤ اور اس سے اپنی امت کے لیے تخفیف کا مطالبہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں واپس ہوا اور مجھ سے 10 نمازیں کم کر دی گئی۔ آپ برابر اپنے رب کے یہاں جاتے رہے یہاں تک کہ فریضہ 5 پر آ کر ٹھہر گیا تو ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ میں نے اپنا فریضہ عائد کر دیا ہے اور اپنے بندوں کے لیے سہولت پیدا کر دی ہے۔ اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جائے گئے جہاں موتیوں کے گنبد ہے اور جنت کی مٹی مشک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے یہاں تک کہ صبح کی تاریکی میں مکہ پہنچ گئے اور وہاں صبح کی نماز پڑھی۔ آپ 4 رکعتی نمازیں 2 رکعت پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ سفر کی نماز تو برقرار رہی لیکن حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔